بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام دینی و اسلامی علوم کے طلباء کے لیے سلسلہ وار علمی فکری محاورات اسلامی نظریہ حیات کورس کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 1 ہے دین کی روایت اور اس کا فہم۔ ہمارے معزز مہمان گرامی محترم مقام گرامی قدر عزت مآب جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب حافظہ اللہ، ان کا میں مختصر آپ کو تعارف رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب دینی علوم اور عصری علوم تمام کو باقاعدہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سفر شروع کیا اور اس کو اختتام تک دینی اور دنیاوی تمام علوم، اس کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ قدیم آگاہ بھی ہیں اور جدید اشنا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ دینی علوم میں گہرائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں وسعت بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیکسٹ کو حل کروانے کا بھی باقاعدہ ایک لمبا وسیع تجربہ ہے، اور لیکچر کی دنیا میں بھی ایک آپ کا پورا نام مقام مرتبہ ہے۔ گویا کہ دین دنیا دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر چل رہے ہیں۔ آپ روایت کو بھی مکمل جانتے ہیں اور جدت پر بھی پوری بھرپور نظر ہے۔ وہ جدت تجدد کے نام پر ہو، جدیدیت کے نام پر ہو، جس طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زمینی بھی ایک پورا تعارف ہے، اور اسی طرح میڈیا سوشل میڈیا میں بھی ایک نام مقام مرتبہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور حضرت حافظ صاحب کا یہ باقاعدہ نقطہ نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی عمر میں ایک بیان اور بیانیہ دونوں کا اللہ نے مرکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ بیان پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیانیہ دینے میں بھی پوری صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں، اور اسی عمر میں آپ کی رائے کو ایک علمی نقطہ نظر کے طور پر اور علمی رائے، فکری رائے کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور حافظ صاحب کا بڑا فراغ دلی سے یہ لکھتے بھی ہیں، ساتھ یہ بات اشارتاً اور کنایتاً حقیقتاً صریحاً کہتے بھی ہیں، میرے سے کسی کو کوئی بھی اختلاف وہ علمی طور اخلاق اقدار کا لحاظ پاس کرتے ہوئے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، اسے ہم قبول بھی کریں گے اور اس پر نظر بھی رکھیں گے اور دوبارہ اسے نظر ثانی بھی کریں گے۔ آپ صاحب کے شروع سے اگر آپ کتابچے سے لے کر کتابیں اور بڑے بڑے مقالات تک دیکھیں تو جو تحقیقی کام کیا ہے وہ بھی بڑا مثبت اور بڑا تعمیری قسم کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے نقل کی ہے، مثلاً فکر غامدی ہے، فکر اصلاحی ہے، اور اسی طرح وحید الدین خان ہے، ان کے اوپر جو فکر تنقیدی طور پر آپ نے ان کے اوپر نقل کیا ہے وہ بھی برکت ایک قابل داد اور قابل تحسین ہے۔ برکت آپ کا تعارف آپ کے بیان سے بیانیے سے بھی آپ کو ہو جائے گا۔ آپ اس وقت جو سوشل میڈیا میں باقاعدہ درس نظامی کے جتنے اسباق ہیں ان کو باقاعدہ ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں اس پیمانے پر جس پیمانے پر آج کے جدید جنریشن کو ضرورت ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں انتہائی جناب قدر مہمان عزت مآب محترم مقام فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، اسلامی نظریہ حیات کورس دین کی روایت اور اس کا فہم، اس کے متعلق آج انشاءاللہ لیکچر ہے۔ تو میں آپ کو ان کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں گرامی قدر جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، آپ مائک پر تشریف لا کر
اسلامی نظریہ حیات بیسیکلی ایک سوال ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ مدرسے میں جب ہم نے عقیدے کی کتابیں پڑھی، مرجئہ کا ذکر آیا، معتزلہ کا ذکر آیا، قدریہ جبریہ کو پڑھا، کبھی خوارج کا ذکر نکل آتا، تو ایک سوال بہت زیادہ ذہن میں آتا تھا کہ آج یہ فرقے معاشرے میں موجود نہیں ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور معاشرے میں جو فرقے باطلہ موجود ہیں، جو غلط افکار اور نظریات موجود ہیں، ان کے بارے میں ہم مدرسے میں نہیں پڑھ رہے۔ عقیدے کی کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جب میں اپنے مدرسے سے باہر نکلتا ہوں، جب میں لائبریری میں جاتا ہوں، جب میں اخبار پڑھتا ہوں، جب میں ٹیلی ویژن کھولتا ہوں، جب میں سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہوں، تو مجھے جو افکار پڑھنے سننے کو ملتے ہیں، مجھے اس کے حوالے سے کوئی درسی کتاب چاہیے، کوئی ٹیکسٹ بک چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عقیدے کی جتنی پرانی کتابیں ہیں، ان میں کسی ایک میں بھی قادیانیت کا تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن قادیانیت یا ختم نبوت آپ کے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایشو ہے۔ تو سمجھ میں یہی بات آئی کہ علماء نے اپنے دور کے فتنوں کا رد کیا، اور علماء کا یہ کام بہت عظیم کام تھا کہ اس دور کے یہی فرقے باطلہ تھے، اور اس اعتبار سے ان کی خدمت بہت عظیم تھی۔ لیکن ہم لوگ جن کا خاص طور پہ اجتہاد کا دعویٰ ہے، جو تقلیدی جمود کے خلاف ہیں، انہیں یہ کام کرنے کی ضرورت تھی کہ اپنے دور کے فتنوں کو ایڈریس کرتے، نئی نئی درسی کتابیں لکھتے، نئے نئے فتنوں کے اوپر جو ہے وہ عقیدے کی نئی نئی کتب آتی۔ ہمارے عام طور پہ اس چیز کو بس ایک چھوٹے سے جواب کے ذریعے سائٹ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ جی بیسکس وہی ہیں گمراہی کی، تو اس لیے نئے فرقوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہم نے کتابوں کا انبار بھی دوسری طرف لگا دیا، قادیانیت پہ لگا دیا، ختم نبوت پہ لگا دیا، اسی طرح معاشرے کے اور۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھیں علم کسے کہتے ہیں، بہت اہم چیز ہے۔ علم کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے جو مسائل ہیں آپ ان کو سمجھیں اور شریعت کے فہم کو اس کے اوپر لاگو کریں۔ تو اگر آپ کے پاس شریعت کا فہم موجود ہے، بہت اچھا کتاب و سنت کا فہم آپ کے پاس ہے، آپ کو سوسائٹی کے مسائل کا پتہ ہی نہیں، اور آپ اس کے اوپر شریعت کے انڈرسٹینڈنگ کو لاگو ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا علم ایک کتابی علم ہے، وہ علم مفید نہیں ہے۔ تو اس کتابی علم کو آپ اسی وقت مفید علم بنا سکتے ہیں جبکہ ہمیں سوسائٹی کے فتنوں کا بھی پتہ ہو اور ہم کتاب و سنت سے اس کے بارے میں رہنمائی بھی لے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ احساس ایک ہوتا تھا جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا کہ عقیدے کی کوئی ایسی جدید کتاب ہونی چاہیے، یا عقیدے کی کوئی ایسی معاصر کتاب ہونی چاہیے جس میں ہم عصر حاضر کے جو سیکٹس ہیں، جو گروہ ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھیں۔ تو بہرحال پھر اللہ نے توفیق دی، میں نے بہت کام کیا، خاص طور پہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فتنوں کے بارے میں بہت کام کیا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے ہمیں بھی ایک فتنہ شمار قرار دے دیا۔ تو لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کام لیا۔ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ جدید افکار اور نظریات ہیں، مطلب گمراہی کی دو بڑی بنیادیں ہیں، ایک جسے ہم خارجیت کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم اعتزال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم۔ اس سے مختلف قسم کے فرقے نکلتے ہیں، غلو سے، چونکہ ہمارے دین نے منع کیا ایاکم الغلو، کہ غلو سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہی غلو تھا جو کرسچینٹی میں پیدا ہوا، تو وہ ٹرینٹی کی طرف چلے گیا، تثلیث کی طرف چلے گیا، یعنی محبت میں بھی، نبی اور رسول کی محبت میں بھی غلو کو ناپسند کیا گیا۔ تو یہ غالی مزاج طبیعتوں کے اندر ہوتا ہے۔
تو غالی مزاج جو ہے یہ اگر عالم میں بھی آ جائے تو وہ پھر ایک ایسا بیانیہ تشکیل دے دیتا ہے جو کہ غیر معتدل بیانیہ ہوتا ہے. تو غلو نے ہمارے ہاں خارجیت پیدا کی، ٹھیک ہے، اور غلو نیکی میں ہوتا ہے، عام طور پہ نیکی میں ہوتا ہے. تو بہت زیادہ نیکی اور بہت زیادہ تقویٰ بھی آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. خارج کی نیکی تو ظاہر بات ہے آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ ان کے رخساروں کے اوپر جو ہے وہ لائنیں پڑ جاتی تھیں، اتنے زیادہ ان کے آنسو بہتے تھے. مطلب جن کا موقف ہی یہ ہو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کیا گناہ کبیرہ کرے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خارجیت جو ہے اس کے اوپر میں نے کام کیا. عصر حاضر میں تکفیر، خروج، جہاد، نفاذ شریعت کا منہج، تحریکوں کے اوپر، جن تحریکوں سے پھر ایکسٹریمزم پیدا ہوا، خارجیت پیدا ہوئی، پھر اس خارجیت کے نتائج بھی ہم نے دیکھے سوسائٹی کے اندر، وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس انتہا سے بچنا ہے، اور دوسرا جسے ہم اعتزال کہتے ہیں، ماڈرنٹی کہتے ہیں، تجدد کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے کام کیا، تحریک تجدد اور متجددین کے نام سے. پھر اسی طرح سے مختلف پرسنالٹیز کے اوپر بھی کام کیا. غامدی صاحب کے اوپر کام کیا، پوری کتاب مرتب کی. مولانا وحید الدین خان صاحب کے اوپر کیا. تو یہ بہت ضروری ہے. آج کل ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اہل تشیع کی عقیدہ امامت کے اوپر ہے، تو اور لوگ ماشاءاللہ سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کے اپنے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں یہ بڑی بات نہیں ہوتی. تو جب ہم نے اہل تشیع پہ یہ سیریز شروع کی تو مجھے ایران سے قوم سے فون آنا شروع ہو گیا، عراق سے کربلا سے فون آنا شروع ہو گیا کہ حافظ صاحب ہم آپ کی پوری سیریز دیکھ رہے ہیں صرف آپ کے لب و لہجے کی وجہ سے. اور ہمارا جتنا بھی ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا شیعہ ہے وہ سب آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم آپ سے ایگری نہیں کرتے، ہم آپ کا رد بھی کریں گے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے فون کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس میں صرف آپ کو ایک ہی کریڈٹ جاتا ہے، وہ آپ کا لب و لہجہ ہے. اور آپ کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ بندہ سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ زمانے کے جدید تقاضے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دعویٰ لوگوں کے سامنے کیسے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا موقف لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. ابھی وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لسٹ میں عقیدہ اور منہج. آج کل تو فیس بک اگر آپ دیکھتے ہیں تو منہج ہوئی ہے ساری فیس بک ہے. اہل حدیث حضرات میں سب سے جو ہے نا ٹاپ ٹرینڈ جو کر رہا ہے ٹاپک، وہ یہی منہج کا ٹاپک ہے. انڈیا میں بھی اور یا پاکستان میں بھی ہے. کوئی منہج کے اندر جا رہا ہے، کوئی منہج سے باہر جا رہا ہے باہر. تو انشاءاللہ سے ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. تو اہل سنت کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ دو انتہاؤں کے مابین رہا ہے. ایکسٹریمزم سے بھی ہم دور رہے ہیں، خارجیت سے بھی ہم دور رہے ہیں، نیکی کے نام پہ غلو سے بھی ہم دور رہے ہیں، اور دوسرا ہم تجدد سے بھی دور رہے، ماڈرنٹی سے بھی دور رہے. ہم اجتہاد کے ضرور قائل ہیں، لیکن اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تقلیدی جمود سے بھی دور رہنا ہے اور دین کی ریکنسٹرکشن سے بھی دور رہنا ہے. تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی تھی نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ٹھیک ہے. تو اس پہ سید سلمان ندوی علیہ الرحمہ کا بہت سخت نقد آیا. انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے نام رکھ دیا، ریکنسٹرکشن کیا ہوتی ہے؟ ریکنسٹرکشن کا مطلب ہے تعمیر نو، تشکیل جدید، یعنی اسلام کی ہم تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر سید ندوی صاحب نے علامہ صاحب کو متوجہ کیا کہ یہ نام درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی عمارت گر گئی ہے، اب اس کو نئے سرے سے ہم نے کھڑا کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ یوں کہیں کہ ہماری عمارت کمزور پڑ گئی ہے، خستہ ہو گئی ہے، اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، اس کو مرمت کی ضرورت ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. ہمیں اسلام کی کوئی نئی عمارت نہیں کھڑی کرنی. عمارت تو 1400 سال سے موجود ہے، بس ٹھیک ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ. اب بیت اللہ بھی تو کئی دفعہ جو ہے وہ ہم اگر ظاہری عمارت کی بھی بات کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کئی مرتبہ تعمیر کے مرحلے سے گزرنا پڑا. تو خیر بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جب کتاب میں نے مرتب کی، بلکہ ابھی مرتب نہیں کی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو میں مسلسل اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں پچھلے 10 سال سے مسلسل. تو بیسیکلی اس کتاب میں ایک مقصد تو یہ تھا کہ جتنے بھی جدید فرق ہیں
یہ جدید نظریات ہیں، یہ جدید ازمز ہیں جنہوں نے ہماری مسلم سوسائٹی کو متاثر کیا، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو متاثر کیا. ہم اس کو سمجھیں اور ہم اس کو جواب دیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے بچے کی بہت اچھی تیاری ہوتی ہے جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تقلید، رد تقلید کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے سامنے ڈیموکریسی والا بیٹھ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح سے ہمارے بچے کی بہت اچھی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے کہ وہ چلے قادیانیت پہ کوئی کورس کر لیا تو وہ قادیانیت کے رد کر لے گا. لیکن اگر اس کے سامنے کوئی ایتھیسٹ بیٹھ گیا جو خدا کو ہی نہیں مانتا تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے دور کے جو فرقے ہیں، آج کل کے ہمارے دور کے جو فتنے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں کوئی کتاب بھی، کوئی لٹریچر نہیں ملتا. ٹھیک ہے، سلف کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے. عقیدہ طحاویہ، عقیدہ واسطیہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو نہ پڑھیں، وہ بہت ضروری ہے اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی روایت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. ہم ایک روایت کا تسلسل ہے نا، تو ہمیں اپنی روایت کی خبر ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. ایک عالم اپنی روایت سے کٹ نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جدید فتنوں سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ نص کے اندر اور نص کا جو فہم ہے اس میں فرق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو نصوص ہیں یعنی کتاب و سنت ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے. ان کے مقابلے کی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. لیکن یہ ہے کہ جو علماء نے اپنے اپنے دور میں لکھا تو بہت ساری کتابیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اعتبار سے بہت اچھی تھی. آج ہمارے عقیدے کی جو کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ایتھیزم کا رد نہیں ہے، یہ مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں ایتھیزم کا اچھے سے رد ہوتا تو آج ہمارا طالب علم بہت اچھے سے ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جا کے ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو کمی ہے اگر ہم اس کو مانیں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے. تو بہرحال یہ کتاب جو ہے وہ مرتب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج کل کے فتنوں سے ہم آگاہ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے 100 سال بعد یہ فتنے نہ ہوں، کوئی اور فتنے آ جائیں، تو اس وقت ضرورت پڑے گی کہ 100 سال بعد کے جو علماء ہیں وہ اس دور کے حساب سے کتابیں لکھیں. ٹھیک ہے. ہماری کتاب 100 سال بعد ہو سکتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے. تو یہ کہ عالم کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو اور سوسائٹی کو کیا کرتا ہے؟ رہنمائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. ہر دور میں علماء نے اپنے وقت کے مسائل کو اجاگر کیا. تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، اس جو آپ کہہ لیں کہ جی ہمارا کورس کہہ لیں یا کتاب کہہ لیں یا ٹیکسٹ بک کہہ لیں، اس کے کانٹینٹ کی طرف. اس کے جو سوالات ہیں یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت سوسائٹی کے سب سے بڑے سوالات ہیں. یعنی اس کی جو میں نے چیپٹرز بنائے، بہت چھوٹا سا یہ متن ہے. عقیدے کی کتاب کا ویسے متن ہوتا بھی چھوٹا ہے، یہ کوئی 14 صفحات کا متن ہے. ٹھیک ہے. وہ 14 صفحات بھی چھوٹی سی، جو اس سے بھی چھوٹی کتاب ہوتی ہے نا اس کی کوئی 14 پیجز. باقی اس کے اوپر میں نے کچھ فٹ نوٹس لگائے ہیں تو وہ کوئی 150 صفحات بن گئے. ٹھیک ہے. آپ کی عقیدہ طحاویہ بھی مختصر ہے نا، عقیدہ واسطیہ بھی مختصر ہے. تو عقیدے کا متن ہمیشہ مختصر ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی، لیکن اس مختصر بات کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی 14 صفحات کا یہ ایک متن ہے اور مختصر سا متن ہے. اب اس میں چیپٹرز بنائے گئے ہیں. چیپٹرز، پہلا چیپٹر جو ہے وہ مبدا اور معاد سے متعلق ہے. مبدا اور معاد پتہ ہے نا؟ مبدا اور معاد کا کوئی بچہ بتائے کیا مطلب ہے مبدا اور معاد کا؟ یہ تو عربی کا لفظ ہے نا. کسے کہتے ہیں مبدا اور معاد؟ ہاں، شروع، اور معاد اس کا اختتام. ٹھیک ہے. یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا سوال ہے. آغاز اور اختتام، بگننگ اور اینڈ. اس کو الفا اینڈ اومیگا بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب ابتدا کہاں سے ہوئی، انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انسان کہاں سے آ گیا اور اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا اس وقت سوال ہے. سوسائٹی میں یہ بات نہیں ہو رہی، مطلب رفع الیدین پہ معذرت کے ساتھ وہاں نہیں بات ہو رہی. ٹھیک ہے. وہاں تقلید کی بحث نہیں ہو رہی. اس وقت جسے آپ سوسائٹی کہتے ہیں، مذہبی لوگوں سے ہٹ کے ہم لوگ کتنا ہوں گے سوسائٹی کا؟ بہت زیادہ مبالغہ کر لیں تو 5% ہوں گے. 95% تو وہ دوسرے لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں میں جو بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ بڑی ڈیبیٹ کیا ہے؟ یہی ہے
کہ انسان کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت ساری تھیریز آئیں, بہت ساری کتابیں لکھی گئیں, بہت سارے مذاہب وجود میں آ گئے اس سوال کا جواب دیتے دیتے. اب آپ اس دنیا میں موجود ہیں, یہی ہے نا, یہ ریالٹی ہے. ہم اس دنیا میں اس گولے پر ہیں, پلانٹ ارتھ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے اس کمرے میں آپ اس حال میں ہیں, اب اس حال میں کہیں سے آپ انٹر ہوئے نا, کہیں سے آپ نکل جائیں گے. تو دنیا میں لوگ آ رہے ہیں, روزانہ آ رہے ہیں نا, پیدا ہو رہے ہیں, اس دنیا میں آ رہے ہیں, اور روزانہ مر بھی رہے ہیں, دنیا سے جا بھی رہے ہیں. یہ آ کہاں سے رہے ہیں, پیچھے کہاں سے آ رہے ہیں, مارس سے آ رہے ہیں, مریخ سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اوپر کو بچہ بچوں والی مشین لگی ہے, وہاں سے نیچے آ جا رہے ہیں, اور جیسے بچوں کے کارٹون میں دکھاتے ہیں غبارے کے ساتھ بچہ نیچے آ رہا ہوتا ہے. وہ بچوں کو ایک کانسیپٹ دینے کے لیے نا کہ بچے کہاں سے آتے ہیں, وہ ہاسپٹل میں آ کے غبارے اتر جاتے ہیں, تو وہ بچوں کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ آسمانوں سے آیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جا کہاں رہا ہے, ٹھیک ہے, مرنے کے بعد کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, قبر میں جا رہا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے, یہی اینڈ کیا ہے. اب یہ بہت بڑے کوشچنس ہیں. جو دنیا سے جا رہا ہے وہ پھر آگے کہاں جا رہا ہے, آگے کون سی دنیا ہے, کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. کیونکہ جو بھی چلا گیا اس نے واپس آ کے بتایا تو نہیں. اربوں لوگ چلے گئے نا, کسی ایک نے بھی واپس آ کے بتایا کہ آگے کیا ہو رہا ہے, دیوار کے اس پار کیا ہے, کوئی بھی نہیں بتا رہا. اور جو ادھر سے آ رہا ہے اس کو بھی کچھ یاد نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے, کچھ یاد ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک. تو اب یہ بہت بڑا کوشچن ہے انسان کا کہ انٹری کہاں سے ماری. اب یہ اسے پتا ہے کہ یہاں پر ہے, بھائی آ کہاں سے گیا. یہ ایسی ہے جیسے اب آپ اس حال میں بیٹھے ہوں, اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کہاں سے آ گیا ہوں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے میں نے نکل جانا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ باہر جب دروازہ کھولوں گا نکلوں گا تو باہر کیا ہے, یہ بھی نہیں پتا. جو نکل گیا وہ نکل گیا, اب وہ اندر حال والوں کو بتا بھی نہیں سکتا کہ بھائی باہر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انسان کا بہت بڑا کوشچن ہے, بہت بڑا سوال ہے. یعنی ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں ہم تو مذہبی لوگ ہیں نا, ہمارے لیے تو آسان ہے, بھائی کہاں سے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ابا آدم کو پیدا کیا, ٹھیک ہے, مٹی سے پتلا بنایا, ان کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا, اور اللہ نے دونوں کو جنت میں رکھا. ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا, انہوں نے کھا لیا, اللہ نے زمین پہ اتار دیا, اور ہم سب اماں حوا اور ابا آدم کی اولاد ہیں. اور پھر مرنے کے بعد کہاں جا رہا ہے, عالم برزخ ہے, قبر کی زندگی ہے. یہ سب تو ہے, لیکن یہ سب کا سورس کیا ہے, وہی ریویلیشن. وہ اس کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اب وہ تو سارے عقل والے لوگ ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں عقل سے سمجھاؤ کہاں آ گیا, ٹھیک ہے. ریویلیشن تو ایک فیتھ ہے, ایک بلائنڈ فیتھ ہے. آپ مان رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ مانو, آپ کا مسئلہ ہے, ہم تو نہیں مانتے, ہمیں تو سمجھاؤ, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو عقل والے ہیں پھر وہ تیر تکے چلاتے ہیں, بھائی کہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک. تو اس وقت جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ایک بڑا سوال کہ انسان کی ابتدا کیا ہے, کہاں سے آ گیا انسان, اور اس کی انتہا کہاں ہے, کہاں جا رہا ہے. یہ ایک کویشچن ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو مذہب کو نہیں مانتے. اب دیکھیں دنیا میں مسلمان کتنے مسلمان ہیں, کسی کو پتا ہے دنیا میں اس وقت کیا تعداد ہے مسلمانوں کی؟ ایسی چیزیں گوگل کیا کریں, یہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی اسٹیٹسٹک ہونی چاہیے. 1.9 بلین, 1 ارب 90 کروڑ یہ مسلمانوں کی تعداد ہے. اور ٹوٹل انسان کتنے ہیں؟ تقریباً 8 ارب سے زائد ہے, 8 ارب سے زائد ہے. یعنی ہم دنیا کی کل آبادی کا کوئی 24% بنتے ہیں, 24%, ٹھیک ہے. اب 24% آپ کہہ لیں کہ 1/4 ہیں, چوتھا حصہ ہے. 3 حصے تو مسلمان نہیں ہیں نا, 3 حصے مسلمان ہیں. آپ کہہ لیں کہ 6 ارب مسلمان نہیں. اب ان کا کوئی نہ کوئی سوچ, کوئی نہ کوئی فکر, کوئی نہ کوئی عقیدہ, کچھ نہ کچھ تو ہے. کروڑوں میں تو آپ کے پڑوس میں ہندو ہیں, ٹھیک ہے. ادھر چلے جائیں چائنا میں, وہاں مطلب 1.5 ارب کے قریب تو چائنا کی بھی آبادی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. کیا مذہب ہے؟ کوئی مذہب ہے ہی کوئی, ٹھیک ہے. وہی روپیہ پیسہ یہی مذہب ہے, اور کوئی مذہب ہے کچھ بھی نہیں. تو اب دنیا میں بڑی آبادی ہے, بڑے انسان ہیں, ٹھیک ہے, جو مسلمان نہیں ہے, یہ مذہب کو نہیں مانتے. اب ظاہر بات ہے وہ بھی تو کچھ سوچتے ہیں نا, کیا سوچتے ہیں, کہاں سے آ گئے, کہاں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو بھی تو یہ سوال درپیش آتا ہے نا, بھائی انسان آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, آئی جا رہا ہے, جائی جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اپنے انداز سے سوچتے ہیں. تو الفا اینڈ اومیگا, مبدا اور معاد, یہ ایک اہم سوال ہے جس کو ہم پہلے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. کہ اس کے بارے میں لوگوں نے کیا سوچا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے, اور لوگوں نے کیا سوچا ہے, لوگوں نے اس سوال کا کیسے جواب دیا. ہم نے جو جواب دیا وہ تو ہمیں پتہ ہے, قرآن میں ہے نا, آدم کا قصہ سب نے پڑھا ہے, 7 دفعہ قرآن میں بیان ہوا, ٹھیک ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اب وہ کیسے جواب دے رہے ہیں, ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا.
پھر ان کے کیا اعتراضات ہیں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو قصے سے کہانی ہے، پرانا اعتراض ہے نا ان کا. اساطیر الاولین نبیوں کو بھی کہتے تھے قصے سے کہانی ہے، تو وہ کہتے ہیں آدم کا بس کیا ہے قصہ ہے نا، اور کیا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ویڈیو ریکارڈنگ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر ان کے پاس بھی نہیں ہے ویڈیو ریکارڈنگ، ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جو وہ جواب دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کے جواب سے بھی باخبر ہونا چاہیے، اور اس سے بھی کہ ہمارے جو ہے سوال کے اوپر وہ ہمارے نیریٹو اور بیانی کے اوپر ان کے کیا اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے روایت اور فہم. یعنی جب ہم نے یہ طے کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ ہے روایت اور فہم کا. یعنی کچھ لوگوں نے آپ یوں کہہ لیں کہ اس پہ ایگری کر لیا کہ ہم یہاں سے آئے ہیں، جیسے کرسچنز نے، جیوز نے، مسلمانوں نے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیمیٹک ریلیجن، آسمانی ادیان. کتنے آسمانی ادیان؟ 3 آسمانی ادیان کہتے ہیں جو آسمان سے آئے، یہ اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں 3 مذاہب ہیں، عیسائیت، اسلام اور یہودیت. یہ دنیا کی آبادی کا 60% ہے. کتنے؟ 60% ہیں یہ لوگ دنیا کی کل آبادی کا. مطلب 33% کرسچنز ہیں. کرسچن سب سے زیادہ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، 1/3 تقریباً. برائے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں. رسمی ماننا صحیح، لیکن مانتے ہیں. جیوز ہیں وہ کم ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، 1% سے بھی کم ہیں، لیکن بہرحال ہے. تو یہ 60% کو ابراہیمی مذاہب بھی کہہ دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. سیمیٹک ریلیجن بھی کہہ دیتے ہیں، سماوی ادیان بھی کہہ دیتے ہیں، سامی ادیان بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے. اب یہ سب تو اس کو مانتے ہیں بھائی انسان جنت سے نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو مانتے ہیں. مطلب آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ ہمارے یہاں ہے، ٹھیک ہے، جو واقعہ ہمارے یہاں قرآن میں ہے وہی ان کے یہاں کتاب مقدس میں ہے. بائبل میں بھی اسی طرح سے ہے، تھوڑا بہت چلیں ڈفرینس ہوگا، لیکن بنیادی جو ہے وہ واقعہ اسی طرح سے بائبل میں بھی ملتا ہے، کتاب مقدس میں بھی ملتا ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، باغ میں رکھا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں جی وہ باغ، وہ جنت آسمانوں کی جنت نہیں تھی، اسی زمین پر ہی تھی. زمین پہ ہی کوئی باغ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو رکھا، اما حوا کو رکھا تھا. وہ پھر اس کا علاقہ بھی بتاتے ہیں کہاں پر ہے کہاں نہیں. تو اچھا وہاں اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، اب یہ ریویلیشن کو ماننے والے ہیں، یہ وحی کو ماننے والے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے 40% کے ساتھ ڈیبیٹ کی الفا اینڈ اومیگا پہ، ٹھیک ہے. یعنی جب ہم الفا اور اومیگا پہ کھڑے تھے تو وہاں ہم سب سے ڈیبیٹ کر رہے تھے، سب سے 100% ہمارے سامنے تھے، ٹھیک ہے. تو ہم انہیں کہہ رہے تھے بھائی یہ الفا اور یہ اومیگا ہے. 40% تو وہاں سے ہم سے الگ ہو گئے نا الفا اینڈ اومیگا پہ. انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہم تو یہ نہیں مانتے، یہ آپ کی سٹوری، یہ کہانی آدم اور حوا کا قصہ اور یہ جنت سے زمین پہ اتارے گئے، یہ ہم نہیں مانتے. اور پھر آگے جنت جہنم یہ ہم نہیں مانتے ہیں، یہ انٹری یہ ایگزٹ یہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے. 40% تو علیحدہ ہو گیا. ان 40% کے ساتھ ہم نے بحث کرنی ہے مبدا اور معاد، ٹھیک ہے. اب آگے 60% جو اس کو مان گئے، ریویلیشن کو مان گئے. ابتدا اور انتہا یہی ہے. یہودیوں میں کانسیپٹ ہے نا جنت جہنم کا. خود قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہتے تھے کہ جہنم میں ہم کیا رہیں گے، مطلب گنتی کے چند دن رہیں گے. یہی ان کے اقوال تھے نا، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے یہاں جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے، سارا کچھ ہے جو ہمارے یہاں جسے ہم فنڈامنٹل بلیف کہتے ہیں نا، وہ ان کے یہاں ہے. نبیوں کو وہ مانتے ہیں، یعنی نبوت آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. ہمارے نبی کو نہیں مانتے لیکن اوور آل نبوت کو مانتے ہیں. اپنے نبی تو مانتے ہیں نا. اسی طرح سے فرشتوں کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتابوں کو وہ مانتے ہیں، آخرت کو وہ مانتے ہیں، جنت جہنم کو وہ مانتے ہیں، خدا کو وہ مانتے ہیں، تقدیر کے اوپر ان کا ایمان. فنڈامنٹل بلیفز ان کے یہاں بھی ہیں. اب ہمارا ان کا جھگڑا مبدا اور معاد پہ نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ ہے روایت اور فہم کا، ٹھیک ہے. کہ وہ اب مبدا اور معاد جب ہم نے مان لیا ہے کہ یہ اوریجن ہے بھائی، یہ ہمارا اوریجن ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم آئے ہیں اور یہاں ہمارا اینڈ ہے، یہاں ہم نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. انٹری ہماری یہاں سے ہوئی ہے، آسمانوں سے ہوئی ہے اس دنیا میں، اور ایگزٹ ہمارے 2 ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ ہم نے مان لیا. اب یہ ہے کہ وہ جو ہمارا کریٹر ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، تو اس نے اس درمیان کے عرصے کے لیے جب ہم اس حال میں ہیں تو ہماری رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں بھیجی.
ٹھیک ہے. وہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ساری بات آتی ہے روایت اور فہم کی. کبھی روایت کرپٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی فہم ناقص رہ جاتا ہے. تو جن لوگوں نے مبدا اور معاد کو مان لیا اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریویلیشن بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہاں سے آئی ہے, جیسے تورات انجیل, ہم یہ تو نہیں نا کہتے وہاں سے نہیں آئی, ہم بھی کہتے ہیں وہاں سے آئی ہے. لیکن اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ ہے روایت اور فہم کو یہ سمجھنے کا کہ روایت بھی کرپٹ ہو جاتی ہے اور فہم بھی ناقص رہ جاتا ہے. تو پہلے ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بھائی اوریجن سے, کریٹر سے, خالق سے آپ تک یہ جو رہنمائی پہنچی ہے, یہ جو روایت آپ تک پہنچی ہے, یہ خالص ہے, یہ کرپٹ نہیں ہوئی درمیان میں. ٹھیک ہے. جب روایت ثابت ہو گئی کہ یہ خالص ہے, اب اس کے بعد اس کے فہم کا مسئلہ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی فہم بھی کیا ہے, کمپلیٹ. مشکل تو نہیں ہو رہا, کوئی بھاری تو نہیں ہو رہا, خشک تو نہیں ہو رہا, سمجھ آ رہی ہے نا بات. تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ روایت اور فہم کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم آپ یوں کہہ لیں کہ جی 60% کو ہم یہاں پہ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مسلمانوں کو بھی, کیونکہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں جو ہر روایت کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھے بغیر کہ بھئی یہ روایت قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے, اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, اگر بس روایت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں باقاعدہ ایک مکتبہ فکر بنا ہے جنہوں نے کہا بس روایت کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے, ہمیں اس کو لے لینا چاہیے, بھلے وہ تصوف کی کتابوں میں مل جائے, بھلے وہ بزرگوں کی قصے کہانیاں ہی ہوں, بس روایت ہونی چاہیے. نہیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. روایت کے نام پہ اگر ہم ہر چیز کو گلے لگانا شروع کر دیں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہودی روایت کو اپنے گلے لگائیں. اسرائیلیات بھی تو ایک روایت ہی ہے, اور کیا ہے. ٹھیک ہے. تو روایت کے نام پہ ہم ہر چیز کو گلے نہیں لگا سکتے, یہ روایت پرستی ہے. روایت پرستی بھی ہم نے نہیں کرنی کہ جو روایت ہو گیا اب اس کو گلے لگا دو. نہیں, ہم نے روایت کو کھنگالنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے, ہم نے اس کو پرکھنا ہے. جو روایت صحیح ہوگی اس کو ہم لیں گے, باقی کو سائڈ پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو روایت پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کہہ دے بھائی یہ روایت ہے تو بس میں اس کو گلے لگا دوں. نہیں, اس سے دین بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے, اتھینٹک روایت ہے, اس کے بعد پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ آتا ہے, اس کے فہم کا مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے, اچھے سے سمجھنا ہے. تو دوسرا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ پھر ہے روایت اور فہم کا. تیسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے علم اور قوت کا. تو روایت اور فہم پہ ہم مختلف جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, مبدا اور معاد پہ ہم پوری دنیا کے مذاہب کو ڈسکس کریں, ہندو مت, سکھ مت, بدھ مت, سب کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے. یہاں تو ہم یونیورسل مطلب گلوبل لیول پہ گفتگو کر رہے ہیں نا, جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, تو یہ وہ لیول ہے یا ایھا الناس کا, مبدا اور معاد پہ. روایت اور فہم پہ جیسے قرآن کہتا ہے یا اہل کتاب ہے, مطلب قرآن میں ایک انداز یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب, کیا ہے اس طرح سے ہی ہے. بہرحال مطلب اہل کتاب کو قرآن مجید جو ہے وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کو کتاب دی گئی. تو اہل کتاب سے پھر ہم یہاں پہ روایت اور فہم پہ جو ہے وہ ان کو مخاطب کریں گے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے علم اور قوت کا. روایت آپ تک پہنچ گئی, اتھینٹک روایت ہے, آپ نے اس کو صحیح سے سمجھ بھی لیا. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اصول تفسیر بھی ٹھیک تھے. روایت کے اصول کیا ہیں؟ اصول حدیث ہیں. سمجھنے کے اصول کیا ہیں؟ فہم کے اصول کیا ہیں؟ اصول تفسیر ہیں, اصول فقہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لگا لیے. روایت کو جانچ پڑتال کر لی اصول حدیث کے ذریعے سے, اصول قرات کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد اب آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا اصول فقہ, اصول تفسیر کی روشنی میں. اب ایک اور مسئلہ آتا ہے علم اور قوت کا, نالج اینڈ پاور کا. اب یہ مسئلہ سوسائٹی نے بھی پیدا کیا ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے نظریں چرا کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ تو ہمارے دین کے موضوعات ہی نہیں ہیں. آپ کی دین کی موضوعات ظاہری بات ہے جو سوسائٹی کا موضوع ہے تو آپ کا دین تو اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. تو علم اور قوت میں ہم تحریکوں کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو تحریکیں اٹھی ہیں خاص طور پہ کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے, غلبہ اسلام کی جو تحریکیں تھیں, نالج اینڈ پاور, یہ تھیری بھی اصل میں مغرب سے آئی. مغرب میں یہ تھا کہ بھائی آپ کا علم کتابی علم رہ جاتا ہے اگر آپ کے علم کو قوت نہ ملے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا علم, اس کا بیانیہ, اس کا نیریٹو کیا کرے, معاشرے میں پھیلے.
آپ یہ چاہتے ہیں نا تو صرف تبلیغ سے نہیں پھیلتا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ قوت سے پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اخلاق سے نہیں پھیلتا بلکہ طاقت سے پھیلتا ہے۔ دنیا میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں کوئی 15-20 کے قریب فقہیں تھیں، 15-20 کے قریب فقہ تھی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ابن ابی لیلہ کی بھی، سفیان ثوری کی بھی، امام لیث بن سعد کی بھی، بہت سے فقہا، آج ان کی فقہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے مختلف فیکٹرز بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس فقہ کو پیچھے سے قوت مل گئی، اسٹیٹ کی پاور مل گئی، وہ باقی رہ گئی۔ حنفی فقہ کو اسٹیٹ کی قوت ملی، ٹھیک ہے نا، امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد تھے، ان کو قاضی القضاء بنا دیا گیا نا، چیف جسٹس بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں پہ شافعی فقہ کو جو ہے وہ قوت مل گئی، یہ آپ کے جو ممالک تھے، یہ حکمران جو ممالک کہلاتے ہیں، یہ شفافی المسلک تھے، ٹھیک ہے، صلاح الدین ایوبی وغیرہ، اور یہ مصر میں رہے نا، تو مصر میں شافعی فقہ بہت پھیلی۔ ابن حزم ظاہری تھے، تو ابن حزم کی جو فقہ تھی ظاہریہ، تو اس کو اسپین میں جسے ہم اندلس کہتے ہیں اختیار کر لیا گیا سرکاری سطح پہ، وہاں پہ وہ باقی رہ گئے۔ مالکی فقہ کو جو ہے وہ اسپین کے اندر اور اسی طرح افریقن کنٹریز میں، سینٹرل افریقہ میں اختیار کر لیا گیا، وہاں مالکی فقہ باقی رہ گئی۔ تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں آج ایک حنبلی فقہ ہے، اس کو ایک ریاست نے یعنی سعودی عرب کی اسٹیٹ نے اس کو اختیار کیا نا، تو اب جتنی وہ پھیلے گی ریاست کے اختیار کرنے کی وجہ سے، اگر ریاست اس کو اختیار نہ کرتی تو اتنی وہ پھیل پاتی۔ یہ سلفی عقیدہ پوری دنیا میں جتنا پھیل رہا ہے، تو اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور ہے، اس کی قوت ہے، اس کے وسائل ہیں، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے شیعہ جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر دنیا میں پھیل ہے تو اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور ہے۔ ایران کھڑا ہے نا، اب ہمارے ہاں کا بھی جتنا اسٹوڈنٹ ہے یہ سارا وہاں قم سے پڑھ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں۔ اب سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ اب آپ دیکھیں فورمز بنے ہیں، انہوں نے بھی دلائل کا انبار لگا دیا، کتابوں کا، تھیسس کا، سلفی حضرات نے بھی، انہوں نے بھی انبار لگا دیا۔ کیوں؟ اسٹیٹ کی پاور ہے پیچھے، اسٹیٹ کی پاور۔ تو جب اسٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا علم یوں بوسٹ کرتا ہے، جیسے وہ گیم میں نا بچے وہ ایک دم سے جمپ لگتا ہے نا گیم میں، وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے یہ اسٹیٹ کی جو پاور ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ آپ کے علم کو، تو طاقت جو ہے نا، یہ ایک نقطہ نظر آیا کہ طاقت جو ہے نا وہ آپ کے علم کو منوا لیتی ہے، ورنہ تو آپ کتابوں میں رہ جاتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا جملہ معروف ہے نا کہ علم میں بڑی قوت ہوتی ہے، لیکن بہت سے فلسفی آپ دیکھیں گے وہ صرف لائبریری کی زینت ہے، دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو بہت سے فلسفے ایسے ہیں جن کو اسٹیٹ کی پاور مل گئی، جیسے کمیونزم تھا، رشیا نے اس کو لے لیا نا، سوشلزم تھا، ٹھیک ہے، وہ فرانس نے اس کو لے لیا۔ تو اب جب اسٹیٹس نے ان کو لے لیا تو اب رشیا نے اس کو پھر پھیلایا، ٹھیک ہے، پھیلایا پوری دنیا میں۔ ہمارے یہاں کمیونسٹ پیدا ہونا شروع ہو گئے، ہماری یونیورسٹیوں میں کمیونسٹ نکلنا شروع ہو گئے، بہترین اردو لٹریچر کمیونسٹوں نے لکھا ہے، مطلب اگر آپ اردو لٹریچر میں بات کریں تو بہترین اردو لٹریچر کمیونسٹوں نے لکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اسٹیٹ پیچھے انوالو ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کا جو نیریٹو نقطہ نظر جو بیانیہ ہوتا ہے نا وہ کسی خاص حدود میں نہیں رہ جاتا، پھر وہ حدود اور باؤنڈریز کراس کر جاتا ہے، دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلام پھیلے اسی طرح سے، باؤنڈریز کوئی حدود نہ رہ جائے۔ تو یہ ایک بحث پیدا ہوئی کہ علم اور قوت، نالج کچھ نہیں ہے، صرف نالج کچھ نہیں ہے، علم بس لے کے بیٹھے رہو بس، کوئی نہیں ماننے والا، ٹھیک ہے، پیچھے قوت۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بھی ایک جگہ پہ بات کی ہے، ان کی سیاست شریعہ کے اوپر کافی گہری بحثیں ہیں امام صاحب کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا یہ بھی ایک قوت ہے، اور اس کا حاصل کرنا اس لیے مستحسن ہے کہ علم کے یعنی جو علم صحیح ہے یا علم مفید ہے اس کے پھیلاؤ کے لیے آپ کو قوت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ بات درست ہے، اب نواب صدیق حسن صاحب کو آپ جتنی مرضی باتیں بنائیں، لیکن اب کیا تھا پیچھے، ٹھیک ہے، وہ مال و دولت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ یہ سلفی عقیدے کی کتابیں پبلش کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیسہ نہ ہوتا تو یہ فکر یہاں پہ پھیلتی، چلے ٹھیک ہے، ہم شاید پھیل جاتی لیکن شاید 100 سال بعد پھیلتی، ٹھیک ہے۔ تو ذرائع تو ظاہری بات ہے یہی، ذرائع تو یہ، تو یہ بہت ضروری ہے، علم اور قوت، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا عقیدہ اور منہج کی بات آ گئی۔ اب ہم تھوڑا نیرو ڈاؤن ہو رہے ہیں نا، نیرو ڈاؤن تحریکوں سے، پھر ہم آگے آ جائیں گے، سیکٹس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔
कंपैरेटिव रिलीजन से अब हम सेक्स में आए गए, अकीदा और मनहज। अकीदा और मनहज में हम जैसे बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस, अहल तशय्यो, ये वो सारा कुछ इनमें जो अकीदे के और मनाहिज के मसाइल हैं, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारा एक साफ सुथरा नैरेटिव क्या होना चाहिए। उसके बाद ईमान और अखलाक की बात, हम फिर ऊपर उठ गए, ठीक है। ईमान और अखलाक की बात हमारे यहाँ बहुत अहम है, लिबरल तबके के साथ ख़ास तौर पे जब आप डिबेट करते हैं। फिर तारीख़ और तहजीब, ये एक दूसरी डोमेन है ना, ठीक है। तहजीबों का तसादुम हमारे यहाँ किताब आई थी, उसने एक मरतबा जो है वो हिला के रख दिया। कल्चर है ना, कल्चर्स की भी जंग चल रही है ना, ठीक है। तहजीबों की भी जंग चल रही है ना, ठीक है। तो मगरबी तहजीब, इसी तरह से हिंदुआना तहजीब, कल्चर, वो सब हमारे यहाँ आ रहे हैं, चल रहे हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अब आप देखते हैं जिस तरह से होली वगैरह मनाई जाती है, ठीक। अब ये सारी जो है वो बाउंड्रीज ख़त्म हो रही है ना, ठीक है। एक दूसरे के जो है वो, अब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो बहुत आम है, इतना आम है कि ये जितने भी आपके ये जो हीरोज़ हैं, ये जो बड़ा इनाम मुसलमान हैं, अब शाहरुख खान की एक छोटी सी वीडियो मैंने देखी, किसी ने फेसबुक पे शेयर की थी, बुद्ध को जाके सजदा कर रहा है, कि मैंने सामने जाके उसने सजदा किया बाकायदा बुद्ध को। वो उस पंडित ने उसको पकड़ के ना, उसका सर पकड़ के बुद्ध के सामने उसको ज़मीन के ऊपर उसका माथा टेका है, रेजिस्ट कर ही नहीं सका। ये सब कल्चर की तहजीबों की जंग है, तहजीबों की जंग है, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक और अहम मौजूद, साइंस और टेक्नोलॉजी। अब आपके बहुत आ गई है ना साइंस और टेक्नोलॉजी, इस हवाले से मुख्तलिफ इल्मी नैरेटिव पैदा होना शुरू हो गए। लोग कहते हैं जी ये मोबाइल जो है ये फितना है, ठीक है, फितना है, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन ये है कि ये इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तस्वीर, मतलब हम लोगों ने पहले स्पीकर भी हराम किए रखा बहुत अरसे तक, ठीक है। तो वो कहते हैं जब पहले तो मौलाना साहब स्पीकर पकड़ते नहीं थे, अब छोड़ते नहीं हैं, और पकड़ लिए तो अब छोड़ने को तैयार नहीं होते, ठीक है। तो पहले गुनाह समझ के पकड़ते नहीं थे। इसी तरह का मामला तस्वीर में भी हुआ, ठीक है। तो पहले हम टेलीविज़न तोड़ते रहे, तो अब टीवी चैनल बना रहे हैं, ठीक है। और चौराहों पे हमने टेलीविज़न मतलब रख के तोड़े हैं ना, और ख़बरें पब्लिश की हैं कि हमने इतने टेलीविज़न जो है वो तोड़ दिए, बड़ा हमने वो मार्का और ये वो किया है। तो बाद में वो सबकी तस्वीरें आना शुरू हो गई, फिर वीडियोस भी आना शुरू हो गई, फिर अब चैनल बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब सब कुछ जो है वो जायज़ हो गया, इल्ला माशाल्लाह कोई कोई कहीं कहीं आपको कोई आज भी नज़र आएंगे, ठीक है, उनका अपना मौक़िफ़ है, उन्हें अहले इल्म के मौक़िफ़ का एहतराम करना चाहिए, जो तस्वीर को हराम करार देते हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो तस्वीर को हराम करार देते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर मौजूद है, बल्कि वीडियो भी मौजूद है। इतना ज़्यादा मतलब एक चीज़ है। तो ये बहुत अहम है कि टेक्नोलॉजी के साथ हमने कैसे चलना है, इसके साथ हमने कैसा रवैया इख्तियार करना है। साइंस और टेक्नोलॉजी, क्या हमने इसके रद्द का एक पोजीशन ले लेनी है, हम इस सब कुछ को हराम करार दे के और हम कहें कि जी हम असहाबे काफ बन जाएं। और अब वो ज़माना आ गया कि जिसका हदीस में आता है कि जी वो निकल जाओ वो पहाड़ की जड़ में जाके बकरियां लेके हैं और अल्लाह अकबर का हो, अजान का हो। और क्या ये वही ज़माना है या नहीं? हमें माशरे में निकल के खड़े होना है और मुकाबला करना है। इसका मुकाबला करना है तो कैसे करना है? तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने मुतासिर की है, पूरी दुनिया को मुतासिर की है, ठीक है। साइंस के बारे में हमारा, साइंसी तालीम के बारे में हमारा क्या नुक्ता नज़र होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। फिर लिसानियात और नफ्सियात, ये एक बहुत बहुत अहम चीज़ है। लिंग्विस्टिक्स, ज़ुबान, अब तो ज़ुबानों के अंदर यकीन माने इतनी फ़िलासफ़ी आ गई है। आप कहेंगे ज़ुबानों में क्या फ़िलासफ़ी है, ज़ुबानों में क्या फ़िलासफ़ी है? तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। तो ज़ुबान के अंदर क्या क्या फ़िलासफ़ीज़ हैं, ज़ुबानों के बारे में क्या क्या थियरीज़ हैं, ज़ुबानों से क्या क्या फितने पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पे पोस्ट मॉडर्निटी ने जो फितने पैदा किए हैं, अभी तो हम ये समझते हैं ना शायद मॉडर्निटी, जदीदियत के बाद एक और चीज़ भी आ चुकी है जिसे माबाद जदीदियत कहते हैं, जो जदीदियत के बाद आई है, जिसे पोस्ट मॉडर्निज़म कहते हैं। जदीदियत भी उससे कांप रही है, ठीक है। मज़हब तो दूर की बात, जदीदियत भी उससे कांप रही है। यानी पहले हम लोग थे मज़हब वाले थे, मज़हब से जान छुड़ाई वेस्ट ने तो जदीदियत आ गई, जदीदियत से भी फिर जान छुड़ा के अब वो माबाद जदीदियत में पहुंची हुई है। तो माबाद जदीदियत ये कहती है कि लफ्ज़ का कोई माना नहीं होता, लफ्ज़ एक खाली बर्तन की तरह होता है। कोई भी लफ्ज़ हो, आपके रिलीजियस टेक्स्ट का, अफसाने का, नावल का, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं, वो एक खाली बर्तन है। उसमें माना किसने डालना है? लिसनर ने, रीडर ने, ठीक है। लफ्ज़
آپ تک پہنچ گیا، اب آپ اپنے بوجھے سے جو معنی اس میں ڈال دیں وہی اس لفظ کا معنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز اگر عام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کیا ہے؟ صرف لفظ ہے، اس کے اندر معنی کوئی نہیں ہے. معنی اس میں کس نے ڈالنا ہے؟ ریڈر نے. ٹھیک ہے. اس نے معنی جو اس میں ڈالنا ہے وہی اس کا معنی ہے. وہ کہتے ہیں بس ریلیٹیو میننگ ہوتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آیا وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے. کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہوتا، ٹروتھ ہمیشہ ریلیٹیو ہوتا ہے. سچ یونیورسل نہیں ہوتا، عالمی سچ کوئی نہیں ہے جو سب کا سچ ہو. سب کا سچ اپنا اپنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سب کو اب کیا کر رہے ہیں؟ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. خیر بہرحال لسانیات میں ہم دیکھیں گے، نفسیات میں، ماڈرن سائیکالوجی میں ہم دیکھیں گے کیا کیا تھیوریز ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ادبیات اور جمالیات، لٹریچر میں بہت مسائل ہیں. لٹریچر کرٹیسزم، آپ تو کوئی ناول پڑھ جاتے ہوں گے تو مطلب آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کہ ناول نگار نے اس نے کیا بیان کیا. ٹھیک ہے. ایک ایتھیسٹ تھا، میرے ساتھ اس کی ڈبیٹ رہی، بہت ذہین تھا. ڈبیٹ کے اندر مجھے کہنے لگا کہ یہ تم نے وال ای دیکھی ہے؟ وال ای ایک کارٹون تھا. تو اتفاق سے ان دنوں میں اپنے بچے کے لیے لے کے آیا تھا، ایک روبوٹ کی کہانی تھی. میرے بچے کو کارٹونز کا شوق تھا تو میں سی ڈی اٹھا کے لے آیا. تو میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی تھی. میں نے کہا دیکھیے. کہتا کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا روبوٹ کی کہانی ہے، کارٹون ہے. تو آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا. کہنے لگا وہ ایتھیزم کو پروموٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب تم مولویوں کے لیے وہ کارٹون ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے سرچ کرنا شروع کی تو 50 بڑی موویز، فلمیں بالی ووڈ کی، جو مطلب امریکہ میں جیسے ان کے یہاں ہے وہ فلم کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں انڈسٹری ہے، اس کو بالی ووڈ کہتے ہیں. 50 بڑی موویز ان کی جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتی ہیں. ہمارے یہاں مووی سمجھا جاتا ہے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، ٹھش ٹھا ٹھا. ان کے لیے یہ نہیں، پیچھے سائیکالوجسٹ بیٹھے، پی ایچ ڈی بیٹھے ہوتے ہیں. اس سین پہ اس کو رلانا ہے، وہاں پہ آپ روتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو ہنسانا ہے، وہاں آپ ہنستے ہیں. اچھا جب یہ رو رہا ہے نا، اب اس کے فلٹرز کھل گئے، اب یہ ڈھیلا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ٹائٹ نہیں ہے، اب اس کے دماغ میں داخل کرو، جملہ بولو، ٹھک سے جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے اندر وہ حکمت ہی نہیں ہے. مطلب ہم پہلے تو اگلے کو نا 4 سناتے ہیں، اب وہ کوئی سننے کے موڈ میں بھی ہوتا ہے تو اپنا دماغ بند کر لیتا ہے. اب اسے حق بات کی نصیحت کریں گے. وہ تو اس نے دماغ کی تو وہ ایک دیوار بنا لی ہے نا. ٹھیک ہے. وہ کیا پگھلی ہوئی تانبے کی دیوار، جیسے وہ سد ذوالقرنین ہے. تو اس دیوار کے ساتھ تو آپ کی بات باز نصیحت ٹکرا کے واپس آ جائے گی آپ کی طرف. تو وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں، کھیلتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اور آپ بہت ساری چیزوں کی کیا ہے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ ادبیات، لٹریچر کے ذریعے سے کس طرح سے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. جمالیات، ٹھیک ہے، اس کے نام پہ کس طرح سے جو ہے وہ فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ جمالیات میں ہم یہ بھی پڑھیں گے اپنا جو آپ کے یہ فنون لطیفہ سمجھتے ہیں نا. میوزک ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا ایون کے. اب ڈرامہ لوگ مطلب ہمارے یہاں عام گھروں میں عورتیں ڈرامہ دیکھتی ہیں، کیا ہے ساس بہو کی لڑائی، کچھ بھی نہیں، حالانکہ پیچھے پوری سوچ ہوتی ہے. وہ تو ناول نگار سے پوچھے نا کہ وہ کیا سوچ دینا چاہ رہا ہے. تو اس میں ایک مادہ، ایک سبجیکٹ ہے، آپ میں سے جن بچوں کو پڑھنے کا ذوق شوق ہے اس کو ضرور پڑھیں. اسے کہتے ہیں لٹریچر کرٹیسزم. لٹریچر کرٹیسزم یعنی ادب پہ جو تنقید کی جاتی ہے نا. ادب مین ناول، ٹھیک ہے، ناول، افسانہ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو ناول افسانہ لکھتے ہیں نا. کچھ ہوتے ہیں جو جنہیں نقاد کہتے ہیں، وہ ناول کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ افسانے کو کرٹیسائز کرتا ہے. جب وہ ناول اور افسانے کو کرٹیسائز کرتا ہے نا، اس پہ نقد لکھتا ہے نا، پھر وہ کھولتا ہے کہ اندر کیا ہے. اس کو آپ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھے تو اوہو، میں تو اسے سادہ سا جملہ سمجھی بیٹھا تھا کہ وہ ٹماٹر لینے گیا، وہ آلو بیچ رہا تھا. وہ ٹماٹر لینے گیا، آلو بیچ رہا تھا، وہ فلاسفی تھی پوری. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ارسطو اگر یہ کہے کہ آج منڈی میں ٹماٹر سستے ہو گئے ہیں تو اس جملے کو بھی بڑے دھیان سے سننا ہے. ٹھیک ہے. یہ خبر نہیں ہے، یہ فلاسفی ہے. ٹھیک ہے. تو جو تو بڑا دماغ ہے نا، وہ چھوٹے موٹے دماغ کے ساتھ کھیلنا جانتا ہے. سیدھی سی بات ہے.
فٹ بال بنا کے کھیلتا ہے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کو سبق پڑھا جاتا ہے، آپ کے دماغ میں اتر جاتا ہے وہ. ہم معذرت کے ساتھ مولوی حضرات کی طرح سیدھا سادہ نہیں بتاتا، واضح نہیں شروع کر دیتا، وہ ادھر کی بات کرے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اپنی بات جو ہے وہ آپ کے دماغ میں اتار کے چلا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے انسانی ذہن اس کی ورکنگ کیا ہے، وہ کیسے باتوں کو لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے، یہ ہم دیکھیں گے اس میں کیا کیا تھیریز ہیں. عقل اور فطرت. ہاں، عقل کا کیا مقام ہے؟ ہمارے یہاں ایک بڑی بحث پیدا ہوئی ہے، خیر یہ تو پرانی بحثیں بھی ہیں. فطرت کا کیا مقام ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہوا نا، خیر اور شر. خیر کو اختیار کرنا چاہیے، شر سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، گڈ اینڈ ایول کا کانسیپٹ ہے. گڈ کیا ہے، ایول کیا ہے، کیسے طے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ریولیشن سے، وہی سے. ہم تو یہ کہتے ہیں، تو جو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ عقل سے، یا کچھ کہتے ہیں فطرت سے. کیسے طے ہوگا وہ باتیں ہم پڑھیں گے. حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز. پھر یہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں مرد اور عورت کی. بہت بڑے مسائل ہیں نا ہمارے اس وقت. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے، سب سے بڑا مسئلہ یہ عورتوں نے جو مسائل جتنے کھڑے کہ فیمنسٹ، حقوق نسواں والی، یہ ساری، یہ تو آپ کی سوسائٹی کے مسائل ہیں نا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کبھی آپ مطلب ٹیلی ویژن شو پہ بیٹھتے ہیں، آگے سے کوئی فیمنسٹ بیٹھی ہے، اب آپ اس کے ساتھ بحث کر سکیں. اس کے پاس قرآن کی آیات، اب باقاعدہ تفسیر کے اندر ایک پورا، جسے کہتے ہیں ایک منہج موجود ہے، جسے کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے اس کی نسائی تعبیر، قرآن مجید کی تفسیر کی نسائی تعبیر. یعنی کچھ عورتیں ہیں جو ماشاءاللہ سے بہت پڑھ لکھ گئی ہیں، اب وہ پورے قرآن مجید کی ایسی انٹرپریٹیشن تفسیر کرتے ہیں جو عورتوں کے حق میں جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی تک مردوں نے تفسیر کی ہے، تو مردوں نے جو تفسیر کی ہے وہ انہوں نے وہی کی ہے جو ان کے حق میں جاتی تھی. تو قرآن مجید جو ہے اس کی تفسیر عورتوں کو کرنی چاہیے، جو تبھی وہ اعتدال میں. تو مرد اپنی تفسیر پہ عمل کریں، عورتیں اپنی تفسیر پہ عمل کریں. اب یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ نسائی تعبیر والا، باقاعدہ استدلال کرتے ہیں، لغت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ہمیں ان کے استدلال کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کا پھر توڑ بھی آنا چاہیے. تو یہ حقوق و فرائض اس حوالے سے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق، پھر ملازم کے حقوق. اب دیکھ رہے ہیں یہ بڑی مسائل ہمارے یہاں، ملازمین کے کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاشرے اس کے اوپر NGOs بنتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ آپ کو یونیورسٹی کالج کہیں پہ بھی چلے جائیں، کوئی نہ کوئی گروپ بندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ملازمین کے حقوق کے لیے سارا. اب معاشرے کے مسائل تو یہی ہے نا، معاشرے کے مسائل یہی ہیں. اب وہ یہی کہتے ہیں نا کہ مسجد میں چلے جائیں تو عام آدمی کا تاثر کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ جی مولانا صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، یا تو زمین سے نیچے کی بات کر رہے ہیں یا آسمان سے اوپر کی بات کر رہے ہیں. مطلب زمین سے نیچے کی مراد یہ ہے کہ ہمیں قبر کی باتیں سنا رہے ہیں، اور آسمان سے اوپر کی بات جنت جہنم کی بات کر رہے ہیں. تو درمیان میں ہماری بات تو کر ہی نہیں نہ رہے. تو اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ہمیں درمیان کی بات بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے عذاب قبر کی بھی ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے جنت جہنم کی بھی بات کرنی ہے، لیکن ہم نے لوگوں کو صرف یہی تاثر نہیں نہ دینا کہ ہمیں صرف یہی باتیں آتی ہیں. ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ نہیں بھائی، ہمیں یہ باتیں بھی آتی ہیں، ہمیں یہ دنیا کی باتیں بھی آتی ہیں، دنیا کی باتیں بھی آتی ہیں. تو حقوق و فرائض اس حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں. پھر مساوات اور عدل، جسٹس کے حوالے سے مساوات مرد و زن کتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت. وہ تو یہ کہتی ہے نا مرد اور عورت برابر. ٹھیک ہے، یہ مرد کہاں سے قوام آ گیا، کہاں سے آپ اس کو لے کے آ گئے. اب بہت سے مسائل ہیں ہمارے یہاں اس قسم کے. ٹھیک ہے، پھر عدل کے، جسٹس کے، انصاف کے بہت سے مسائل ہیں. اب جسٹس کا ایک پورا نقطہ نظر ہے مغرب کا، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ کی سزائیں ہیں، یہ جو حدود ہے، یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، وحشیانہ سزائیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ عدل ہے. ٹھیک ہے، تو اب عدل کا ان کا اپنا کانسیپٹ ہے، وہ بھی جسٹس کا نام لیتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ نام نہیں لیتے. وہاں پہ بھی عدالتیں اس لیے بنی ہیں نا کہ انصاف مہیا کریں. دنیا بھر میں عدالتیں ہیں نا، اللہ کو مانتے نہیں مانتے، مذہب مانتے نہیں مانتے، عدالتیں تو ہیں نا. ان کا انصاف کا کانسیپٹ تو ہے نا. اب ان کا انصاف کا کانسیپٹ اور ہمارا انصاف کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے، کیا اس میں اختلاف ہے؟ کیسے ہم اس کا کمپیریزن کریں گے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ بھئی تمہارا انصاف تو، اب ظاہر بات ہے یہاں پہ ہم ہر چیز کا ایک بات ذہن میں رکھیں، وہی سے رد نہیں کر سکتے. وہ وہی کو مانتے ہی نہیں ہے. یعنی آپ کا مخاطب جس چیز کو مانتا ہوگا، آپ
اس کی بنیاد پر اس سے ڈبیٹ کریں گے نا. وہ مثال کے طور پہ مانتا ہے عقل کو, تو آپ اس سے عقلی ڈبیٹ کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وقت کے جو نظریات ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم سمجھیں, اور ان کو سمجھنے کے بعد پھر ہم جو ہے ان فتنوں کا جواب دیں. اور کچھ نہ صحیح, مطلب جواب نہ دینے کی اہلیت تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اگر اس سے گزر جائیں نا تو ایک ذہن وسیع ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی معاشرے کے مسائل کے, معاشرے کے مسائل کے. وہ ایک حکایت معروف ہے کہ ایک برساتی مینڈک جو ہے نا وہ کنویں میں گر گیا. کنویں میں جب گرا تو کنویں میں پہلے سے ایک مینڈک تھا. کنویں کا مینڈک آپ نے سنا ہوگا نا, آج اس کا مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہے, ویسے مفہوم سمجھ رہے ہیں. تو وہ کنویں میں جو مینڈک تھا نا, اس نے اس باہر والے مینڈک سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا سمندر سے. انہوں نے کہا سمندر کیا ہوتا ہے؟ کنویں کے مینڈک نے کہا سمندر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ باہر سے جو آیا تھا کہتا ہے سمندر بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا. کنویں کے مینڈک نے کہا کتنا بڑا؟ اس نے کہا بہت بڑا. کنویں کے مینڈک نے ایک چکر لگایا کنویں کے اندر, کہتا ہے اتنا بڑا؟ اس نے کہا نہیں, اس سے بھی بڑا. اس نے پھر اس سے بڑا چکر لگایا کنویں کے اندر ہی, کہنے لگا اچھا سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس سے بھی بڑا. اس نے پھر کیا کیا کہ کنویں کی دیوار کی منڈیر کے ساتھ چکر لگایا اور کہا کہ بتاؤ کیا سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس سے بھی بڑا. اب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی بڑا, وہ کبھی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس سے زیادہ کچھ دیکھا ہی نہیں, اس سے زیادہ کچھ دیکھا ہی نہیں, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں سوسائٹی کے مسائل کو سمجھنا ہے. تو ہمیں ایک تو یہ کہ سوسائٹی میں نکلنا پڑے گا, انٹریکشن کرنا پڑے گا. دیکھیں اپنے لوگوں کو سنا لینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, صحیح بات ہے, مارکا نہیں ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو سنیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں. دوسرا طبقہ آپ کو سنے, دوسرا طبقہ, یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ اہل حدیث ہیں, آپ کو اہل حدیث سنتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہ ہو. وہ کم از کم اتنا تو آپ اٹھ جائیں نا کہ آپ کو دیوبندی بریلوی سننا شروع کر دیں. چلو یہودی عیسائی نہ صحیح, ایتھیسٹ نہ صحیح, کم از کم اتنا تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں دوسرے فرقے کا ہی سننا شروع کر دیں. اتنا تو ہو نا. اب یہ بھی مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کو میں اتنا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کو اہل حدیث سنتا ہے, دیوبندی ہے نا لیکن اہل حدیث ان کو سنتا ہے, یہ ان کا کریڈٹ ہے نا, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے فرقے سے باہر انہوں نے آڈینس پیدا کر لی. اپنے فرقے میں وہی لوگ ہیں, پھر ٹھیک ہے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا ہے, اپنی آڈینس جو ہے وہ بڑھانی ہے. باہر بھی اپنی آڈینس پیدا کرنی ہے, باہر بھی اپنی. اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا مطالعہ کرنا ہے, یہ نہیں کہ ان کے بارے میں سنی سنائی باتوں کا اعتماد کرنا نہیں. یہاں پہ بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان کا موقف آپ نے پھرولنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اور دوسری, اگر ان میں کوئی خیر کی بات نظر آتی ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کریں, اور جو بات آپ کو نظر آتی ہے شر کی اس کو کرٹیسائز کریں. آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے قریب ہوں گے, لوگ آپ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے, لوگ آپ کی بات کو سنیں گے, لوگ آپ کی بات کو پبلش کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب مجھے نہیں یاد کہ کوئی فرقہ, کوئی سیکٹ جس کے اوپر میں نے تنقید کی ہو اور اس فرقے کے کچھ لوگوں نے آ کے اپریشیٹ نہ کیا, ایسا نہیں لگا. مطلب غامدی صاحب پہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہم نے, ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگ سیخ پا بھی ہو گئے, لیکن میں نے دیکھا کہ خود مجھے ایک اسٹوڈنٹ, ایک دفعہ میرا اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا, اب پچھلے دنوں کی بات ہے, کہتا ہے وہ آپ کی کتاب چاہیے فکر غامدی. میں نے کہا خیریت ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, مجھے لگا اس کو کیا سمجھ میں آئے گی. صحیح بات ہے, وہ ذرا فکری کتاب تھی تو مجھے لگا کہ کیا سمجھ میں آئے گی. میں کہنے لگا نہیں, میں اصل میں نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا غامدی صاحب کی, تو غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بہت اچھی تنقید کی حافظ زبیر نے, اس کی کتاب پڑھی, تو بس مجھے اس سے شوق لگ گیا. خیر بات. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس پہ آپ تنقید کریں وہ آپ کی تنقید کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت اہم چیز ہے, اور یہ آپ نے سیکھنا ہے, یہ آپ نے سیکھنا ہے, مطلب اس سٹائل سے آپ نے نکلنا ہے. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے, لوگوں کی اصلاح, ٹھیک ہے, لوگوں کی اصلاح. اور یہ اسی وقت ہو پاتی ہے
کہ جب آپ ان کے اندر جو خیر ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کیا کیا, یہودیوں میں کوئی خیر تھا نا, تو قرآن نے کہا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کچھ تو ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی دو تو واپس نہیں کریں گے, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ڈھیروں سونے چاندی کے اوپر, کنتار کے اوپر بھی اس کو امین بنا دو تو وہ آپ کو کیا کرے گا, واپس کرے گا. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون, یہ بھی قرآن کی آیات ہیں. تو اہل کتاب میں بھی اگر, تو یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ بہت فرق ڈالتی ہے, بہت فرق ڈالتی ہے. ایک تو مطالعہ, یعنی دو آج جو چیزیں نا ہم نے اس کو ہے, مطلب ایک کا تعلق جو ہے وہ مطالعے سے, مطالعہ اپنا بڑھائیں, پرائمری سورسز کا مطالعہ کریں, ٹھیک ہے, اور خود کا مطالعہ کریں, درمیان میں میڈیم سے نکل جائیں. مجھے اگر شیعیت کو سمجھنا ہے تو مولانا احسان علی ظہیر صاحب علامہ, بہت اچھی کتابیں ان کی ہوں گی, لیکن میں نے ان کی کتابوں سے نہیں سمجھنا, مجھے ڈائریکٹ پڑھنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا اتنا اثر ہوگا, اب یقین مانے کسی چیز کا اتنا اثر نہیں ہوگا, ڈائریکٹ ہو جائے. آپ کے بڑے سے بڑے عالم نے بھی تنقید لکھ رکھی ہو نا, اس کو سائٹ پہ کریں, ڈائریکٹ ان کے سورسز کو پڑھیں جن کے اوپر آپ نقد کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ نتائج نکالیں گے وہ مختلف ہوں گے. ایک تو یہ کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں, میڈیم درمیان میں سے نکال دیں, ڈائریکٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے کرنا ہے, کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے اپنی رائے اوپینین بنانی ہے, پھر اس کو کرٹیسائز کرنا ہے. درمیان میں کسی کی رائے کی وجہ سے میں نے رائے نہیں بنانی کسی کے بارے میں, اس سے نکل وہ بندہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دے گا. 2 دن پہلے ایک وہ بریلوی جو ہے نا, وہ نعت خواں ہیں, فصیح الدین سہروردی صاحب, کافی اچھی نعت پڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے ایسے فیس بک پہ لکھ دیا, کافی اچھی نعت پڑھتے ہیں, کچھ کبھی اہل حدیثوں کے لیے بھی نعت پڑھ دیں, ٹھیک ہے, مطلب ایسے الفاظ جن میں وہ شرک وغیرہ نہ ہو, ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگوں میں بھی یہ طرح شوق ذوق تو ہے, ہمارا بھی تو نبی کے ساتھ تعلق ہے نا, تو اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھی آواز دی ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی نعت پڑھ دیا کریں. بریلویوں کے لیے تو آپ نے بہت ساری پڑھی ہیں, یہ تھا کہ ان الفاظ والی جو ہمارے نزدیک شرک ہے, آپ ظاہر بات ہے ہمارے لیے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. تو وہ پھر ان کا ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ مجھے رابطہ کیا, انہوں نے, کہتے ہیں آپ کی تحریر مجھ تک پہنچی ہے تو میں نے مطلب ایسا کلام پڑھا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ہر بندے کے اندر جو ہے وہ خیر کا پہلو ہے, خیر کا پہلو ہے. آپ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں, اس کو نمایاں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں. باقی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب یہ تقسیم نہ کریں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی. لیکن لوگ مطلب کس طرح سے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھے سے آپ جو ہے وہ اگلے کو متوجہ کریں تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں, اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ متوجہ ہو جائیں, آپ کو بھی کسی اچھے اور خیر کے کام کی طرف متوجہ کر دیں. تو 2 کام ہم نے کرنا ہے, ایک تو اپنا مطالعہ بڑھانا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز میں مطالعہ بڑھانا, رج کے مطالعہ کریں, رج کے مطالعہ کریں, ٹھیک ہے. اب آپ عالم ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, استاد جی یہ پڑھ لوں, استاد جی یہ نہ پڑھوں, یہ عام طالب علموں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. آپ اب ماشاءاللہ سے تخصص کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پڑھ لیں ہم وہ نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. آپ بھی ڈرتے اور جھجکتے رہے تو کیا کریں گے, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جب بھی پڑھیں تو 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں, ایک کسی کو اپریشیٹ کرنے کی اور ایک کسی کو تنقید کی نگاہ. مطلب ایک سے آپ نے اس کو تحسین کی نظر سے دیکھنا ہے اور ایک سے آپ نے اس کو تنقید کی نگاہ سے. تو جب یہ دونوں آنکھیں کھلی رہیں گی نا تو کوئی آپ کو دنیا کی چیز گمراہ نہیں کر سکتی, جبکہ آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم بھی ہے, لیکن آپ کا ذہن وسوع ہے. علم غلم پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, لٹریچر پڑھیں, ادب پڑھیں, ٹھیک ہے, فلاسفی پڑھیں, سائیکالوجی پڑھیں, اکنامکس پڑھیں, سب کچھ پڑھیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا جو ہے نا وہ مطالعہ جب آپ کا وسیع ہوگا تو آپ کا ذہن بھی بہت کھلے گا, اور جب ذہن کھلے گا نا تو اس کھلے ذہن کو آپ دین کے لیے کیسے استعمال کریں گے, آپ کو خود سے اندازہ نہیں ہوگا کہ یار یہ کہاں سے نقطے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ نقطے اب مجھے بعض اوقات وہ شاگرد کہہ رہے ہوتے ہیں, اب تھوڑی سی اپنی تعریف بھی کر لوں تو, لیکن آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے تعریف کر رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ نقطہ اچھے سے سمجھ آئے. بعض اوقات نا اسٹوڈنٹس کلاس میں, سر آپ یہ کہاں سے یہ نقطے بیان کرتے ہیں, مطلب کہیں سے پڑھتے ہیں, مطلب کوئی بہت مطالعہ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ میرے اپنے ذہن کی تخلیق ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس لیے ہے کہ میں نے علم غلم بہت پڑھ لیا, سائیکالوجی, فلاسفی, جو مجھے اچھا استاد ملا کہ یہ ادب میں اچھا ہے, فلاسفی, سائیکالوجی, میں اس کے چلا گیا.
اور اس سے میں نے چیزیں سمجھنے کی کوشش کی. یونیورسٹی میں گیا تو پکڑ لیا تاریخ کے استاد بھی ہے, اس سے میرا دماغ بہت کھل گیا. وہ دماغ اتنا کھل گیا ہے اب وہ خود ہی نکتے نکالتا رہتا ہے. تو ایکسرسائز ہے نا, ایکسرسائز ہے. جیسے آپ کا یہ باڈی آپ کا جسم ہے, اس پہ آپ محنت کریں گے نا تو یہ جسم بن جائے گا. دماغ پہ محنت کریں گے تو آپ کا دماغ بن جائے گا. جتنا بڑا دماغ ہے, ابن تیمیہ وغیرہ, امام غزالی, ان سب نے منطق فلسفہ پڑھا تھا نا اپنے دور کا, سارا گھوٹ پی لیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ علم غلم پڑھنے سے اور کچھ ہو نہ ہو دماغ بڑا بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے, اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ دماغ اسلام کے لیے استعمال ہو جائے, اسلام کے لیے استعمال ہو جائے. تو یہ ہے کہ اپنا مطالعہ جو ہے ایک تو وسیع کریں, اس سے آپ کا ایکسپوئر بڑھے گا. اور اس میں بھی ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ابھی لگیں کہ مشکل ہیں, مطلب فکری موضوعات ہیں نا, فکری موضوعات ہیں, ذرا مشکل بھی لگتے ہیں, لیکن آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آسان لگنا شروع ہوں. احمد جاوید صاحب ہیں, ایک اچھے فلاسفر ہیں, مجھے ایک دوست ان کے یہاں لے گیا. مطلب ہم بھی اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے تھے, یقین مانے 6 مہینے لگے ان کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو لوگ بہرحال ایک سطح کے اوپر جا کے گفتگو کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا جیسے K2 ہے, کتنے لوگ آپ کے خیال میں سال میں اٹیمپٹ کرتے ہوں گے K2 کو سر کرنے کی؟ بہت لوگ. لیکن کتنے K2 کی چوٹی تک پہنچتے ہیں؟ بہت کم. کچھ بیس کیمپ ہی رہ جاتے ہیں, K2 دیکھ کے بس خوش ہو جاتے ہیں, یار یہاں تک ہی پہنچ گیا نا, بڑی. کچھ درمیان میں جا کے تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کی ویسی اموات ہو جاتی ہے, کوئی جا کے چوٹی کو. تو اب جو نیچے تو ہزاروں ہیں نا, لیکن چوٹی پہ پہنچنے والے 2-4 ہیں. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو مجمع چھٹتا چلا جاتا ہے, کم لوگ رہتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت. اور وہ جو اوپر پہنچی ہوئی ہے نا, پھر ان کی بات کا صحیح بات ہے اثر ہے. آج تک دنیا ارسطو افلاطون سقراط کیوں کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس لیے کہ انسان نے جتنا بھی سوچ لیا وہ کہتا ہے نہیں یار ابھی بھی اوپر ہی کھڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آج تک بھی سوچی جا رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے نہیں یار ابھی بھی مجھ سے اوپر ہی. مروبیت ہی ختم نہیں ہوتی, مروبیت ہی نہیں ختم ہوتی تو وہ کیسے وہ ختم ہوتی؟ لٹریچر سے ختم ہی نہیں ہوتی. اس لیے بہت ضروری ہے. اب مذہبی بھی اب دیکھیں, ابن تیمیہ امام غزالی, کیوں؟ کیونکہ جہاں جا کے انہوں نے گفتگو کی ہے, اب ہم عام لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. تو جہاں پہنچ کے وہ گفتگو کر چکے ہیں, تو اس لیے اپنا لیول اونچا کریں گے نا تو رہتی دنیا تک لوگ آپ سے متعلق رہیں گے. کیونکہ اس لیول پہ جا کے گفتگو کرنے والے لوگ ہی نہیں ہوں گے, بہت کم لوگ ہوں گے نا, بہت کم لوگ ہوں گے. کوئی ریفرنس ہوگا ہی نہیں, کوئی ریفرنس ہی نہیں ہوگا. عام لوگ تو یہی 15-20 مسائل پہ گفتگو کر رہے ہوں گے نا. اب آپ کے جو امتیازی مسائل ہیں, ٹھیک ہے, تو اصل میں جو مسائل ہیں ان کے اوپر کسی نے گفتگو ہی نہیں کی ہوگی. تو جب کسی کو ضرورت پڑے گی وہ کہے گا یار بندہ تو غلط تھا, گمراہ تھا, لیکن کتاب اسی نے لکھی ہے, اسی کو پڑھ لو. ٹھیک ہے, تو بھلے وہ آپ کو گمراہ بھی سمجھتا ہوگا نا, ٹھیک ہے, چلو یار اس مسئلے میں اس سے رہنمائی لے لو ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں. فکری موضوعات کو پڑھیں, میدان خالی ہے. انٹلیکچوئل وار کا دور ہے, 5th جنریشن وار کا دور ہے, بہت ضرورت ہے اس کی. اور خاص طور پہ جو جدید طبقہ ہے نا, اس کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو اس پہ پہلا تاثر یہ جانا چاہیے کہ بھائی میں ذہانت میں تم سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تبھی جائے گا جب آپ کا مطالعہ بھی رچ کے ہوگا اور آپ کی ذہانت بھی رچ کے. اور یہ ایک دن میں نہیں آتا, آہستہ آہستہ کوشش کریں اس کو بڑھائیں. تو انشاءاللہ سے ہمارا یہ جو ہے مادہ آپ کہہ لیں سبجیکٹ, اس کا مقصد ہی دماغ کھولنا. آپ توجہ سے سنیں گے اور کچھ ہو رہا ہو, دماغ کھل جائے گا انشاءاللہ سے. اور ایسا کھلے گا کہ آپ پھر کہیں گے کہ اب پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ سے. یعنی یہ دماغی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, تو بادام شدام بھی کھایا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.